بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ ابواب البر کے تحت مختلف احکامات کا بیان چلا آ رہا ہے۔ یہ تقریباً پچھلے رکوع سے جو ہے طلاق اور اس کے متعلق جو احکامات ہیں ان کا بیان چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے والی جو آیات کل جو تلاوت کی گئی جن کا درس ہوا تھا اس کے اندر بھی طلاق ہی کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ وہ یہ تھی کہ طلاق کی مہر اور صحبت کے اعتبار سے جو ہے 4 صورتیں تھیں، ان کی تفصیل میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی۔ 2 صورتوں کا تذکرہ تو یہاں پہلی آیات جو اس سے پہلی آیات ہیں 2 ان کے اندر موجود ہے، اور 2 کا دوسری جگہ قرآن میں موجود ہے ذکر۔ وہ صورتیں یہ تھی، ایک صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت یعنی کہ مہر کی رقم کو مقرر کر دیا جائے، اور پھر صحبت کے بعد خلوت صحیحہ کے بعد طلاق دی جائے۔ اس صورت میں پورا جو مہر ہے وہ شوہر کے اوپر لازم ہوگا، وہ اس کو دینا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مہر جو ہے نکاح کے وقت کو مقرر کر دیا لیکن صحبت سے پہلے خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی تو اس صورت میں آدھا مہر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر تو مقرر نہیں ہوا لیکن صحبت کے بعد طلاق دی تو اس میں جو ہے مہر مثل یعنی عورت کے خاندان کی جو عورتوں کا مہر ہے اس کے بقدر مہر دینا ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ تھی کہ نہ مہر مقرر کیا اور نہ ہی خلوت صحیحہ کی نوبت آئی تو اس صورت میں کچھ بھی دینا شوہر کے اوپر لازم نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ وَمَتِّعُوهُنَّ کہ کچھ یعنی عورت کو فائدہ دینا ہے متاع کی شکل میں، اور اس کی تفصیل کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی کہ وہ یعنی کہ ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق ہے، مالدار اپنی حیثیت کے مطابق دے گا اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ اب یہ درمیان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کے بعد والی آیات اس کے اندر بھی طلاق کے متعلق اور یہ عورتوں کی عدت کے متعلق احکامات ہیں، تو درمیان میں یہ آیت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ نماز کے متعلق اس آیت کو لایا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو علماء نے بہت ساری مناسبات اس کی جو بتائی ہیں۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ معاملات ہیں اور بندہ جب معاملات کے اندر لگتا ہے، دنیاوی مشاغل کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر پھنس جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور نمازوں کے متعلق وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تنبیہ فرمائی کہ یہ دنیاوی جو تمہارے معاملات ہیں اس کی وجہ سے کہیں عبادت سے اپنے آپ کو یعنی کہ دور نہ کر لو اور عبادت سے تم لوگ غفلت میں نہ پڑ جاؤ، تو اس لیے نماز کا درمیان میں ذکر کیا کہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بھی بعض لوگ جو ہے اپنی دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول ہو کر جو ہے نماز عصر کو خصوصاً جو ہے آخری وقت میں پڑھتے تھے غروب آفتاب کے قریب، تو اس کے متعلق بھی یہ آیت نازل ہوئی اور منع فرمایا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں۔ اور شروع اسلام کے اندر چونکہ مسلمان جو ہیں وہ اہل کتاب کو دیکھتے تھے اور ان کی طرح جو ہے نماز کے اندر اشارہ بھی کرتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے، اور اس کی گنجائش بھی تھی، منع نہیں کیا تھا اللہ نے۔ تو اس کے بعد یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ نماز کے دوران جو ہے یہ باتیں وغیرہ اور اشارے وغیرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نمازوں کی محافظت کا جو ہے اللہ پاک نے بتایا ہے کہ نمازوں کے اوپر محافظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ 5 وقتہ نماز جو یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں اور ان 5 نمازوں کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا فرض ہے۔ وقت سے آگے پیچھے کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور جان بوجھ کر جو شخص ایسا کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اسے اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور نمازوں کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا چاہیے۔ نمازوں کے متعلق چونکہ بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، فضائل اعمال کے اندر شیخ نے جو ہے باقاعدہ ایک باب جو ہے فضائل نماز ہی کے متعلق رکھا ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنے یعنی کہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ درمیان میں ایک مناسبت تو یہ ہے۔ ایک مناسبت یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نماز کا ذکر کر کے انسانوں کو متنبع کر دیا کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے معاملات کے اندر پھنس کر اللہ کی ذات سے غافل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا رابطہ، تمہارا تعلق اللہ کی ذات سے کٹ جائے۔ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں نماز کا ذکر کیا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ وہ عبادت کا ہے، اور عبادت میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نمازی کے بالکل سامنے آ جاتے ہیں
اور اللہ کریم نمازی سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اگر نمازی نماز کے دوران دائیں بائیں یعنی اپنے خیالات ادھر ادھر گھماتا ہے، کبھی جو ہے اس کا دھیان کاروبار کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی دنیا کے دوسرے مشاغل کی طرف، جب وہ دھیان کرتا ہے تو اللہ کریم اس بندے سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے بندے اس وقت تجھ سے یعنی مجھ سے بھی زیادہ کوئی اہم چیز تیرے ذہن میں ہے، تیرے سامنے ہے کہ تو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، میں تیرا رب اس وقت تیرے سامنے موجود ہوں۔ تو اس لیے نماز کے اندر یعنی ہمتاً اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نمازیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے ان کا دھیان ہمتاً اللہ کی طرف ہوتا تھا، دنیا کی کوئی چیز یعنی ان کا دھیان نماز سے نہیں بھٹکا سکتی تھی۔ اب یہاں تک کہ آپ نے فضائل اعمال کے اندر پڑھا ہوگا کہ سانپ یعنی کہ بچے کے گلے پہ لپٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ سے تیر نکالا گیا، اس طرح اور بہت سارے واقعات ہیں جو نماز کے اندر انہیں پیش آئے، لیکن انہیں نماز کے اندر سے یعنی کہ توجہ نہ ہٹا سکے۔ تو آج ہماری نمازیں اگر چھوٹا مچھر بھی آ جائے یا مکھی وغیرہ بھی بیٹھ جائے تو ہماری نماز توجہ فوراً نماز سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو دنیاوی معاملات کے اندر بھی لگے رہو، اس سے بھی آپ کو منع نہیں کیا، شریعت کی حد کے اندر رہ کر آپ دنیاوی معاملات ضرور کرو، لیکن اپنے رب سے غافل بھی نہ ہونا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق بھی برقرار اور قائم رہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے، ایک یہ۔ اور ایک یعنی کہ ربط اس کا یہ بھی ہے کیونکہ یہ معاملات ہے اور معاملات کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے آپس میں جو ہے تھوڑی بہت اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر بندہ جو ہے ظلم زیادتی کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ طلاق کے معاملات ہیں تو اس میں فریقین میں سے کسی ایک کے اندر یعنی کہ ظلم ہونے کا اندیشہ قوی ہے اور ایک کا ظالم ہونے کا اندیشہ قوی ہے، ظلم و زیادتی کا شکار ہونا یعنی کہ بالکل امکان ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں نماز یعنی کہ ذکر کر کے نسخہ بتا دیا کہ اگر تم لوگ اپنے آپ کو ظلم و زیادتی اور گناہ سے بچانا چاہتے ہو تو یہ نسخہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا، کیونکہ نماز کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں ایک نوجوان تھا، وہ برائی بھی کرتا تھا، گناہ بھی کرتا تھا اور نمازوں کی پابندی بھی کر رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، ان قریب اس کی نماز میں اس کو برائیوں سے روک دے۔ تو نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو یہ چونکہ ان کا ربط ہے اس کے ساتھ۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو اور پابندی کرو تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ اور خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کی۔ اب صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو جمہور علماء کے نزدیک اس سے مراد جو ہے نماز عصر ہے۔ اب نماز عصر وسطیٰ کا معنی ہے سنٹر والی نماز، بیچ والی نماز، کیونکہ مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں تو 2 نمازیں یعنی کہ اس نماز سے پہلے دن میں ہیں، فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، اور 2 نمازیں اس کے بعد یعنی کہ رات میں ہیں، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، اور یہ درمیان میں سنٹر والی نماز ہے۔ غزوہ احزاب میں جب مشرکین نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تھے، ان بدبختوں نے جو ہے نماز بھی مسلمانوں کو نہیں پڑھنے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز عصر قضا ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کفار کے لیے بدعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، ان بدبختوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ قضا کر دی، یعنی نماز عصر ہماری قضا ہو گئی۔ تو اس سے مراد جو ہے نماز عصر ہے، اور نماز عصر کا یہاں خصوصیت سے ذکر کرنا اس کی وجہ یہی ہے کہ بندہ اکثر و بیشتر جو معاملات کے اندر لگ کر اس نماز سے غافل ہو جاتا ہے اور نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ کبھی جو ایسا ہوتا ہے کہ دکان بند کرنے کا ٹائم ہے اور جو ہے حساب و کتاب کا وقت لگتا ہے، اس میں بندہ مشغول ہو جاتا ہے اور نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ اس نماز کی خصوصی طور پر پابندی کی جائے۔ اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عصر کے بعد جو ہے فرشتوں کی جو ہے ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے جب تو اس نماز میں یعنی رہے گا، تیرا عمل نماز کے ساتھ ہوگا، تو تیرا جب آخری عمل میرے پاس پہنچے تو وہ یہی ہو کہ تیرا تعلق میرے ساتھ قائم رہے، تیرا ربط میرے ساتھ قائم رہے۔ تو اس لیے اس نماز کی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ وقوموا للہ قانتین، اور یہ جو آیت ہے، یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے یہ صحابہ کرام کے دور میں یعنی کہ جو نماز کے اندر باتیں کرنے کی اجازت تھی، اشارے وہ کرتے تھے، اس سے منع فرمایا گیا کہ وقوموا، اور کھڑے رہو للہ، اللہ کے لیے، قانتین، عاجزی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یعنی نماز کی حالت میں بالکل عاجزی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا، یعنی میدان جنگ کے اندر ہیں آپ، ٹھیک ہے، دشمن کا خوف ہے یا کسی اور چیز کا خوف ہے آپ کو، تو فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے، فَرِجَالًا، تو تم کھڑے کھڑے نماز پڑھ سکتے ہو، اور رکبانًا، یا سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہو، اس کی بھی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے دشمن کھڑا ہوا، تھوڑا سا آپ کو ٹائم ملا تو
تو آپ وہاں پہ یعنی کہ ٹولی بنا کر اس کے انشاءاللہ دوسری قرآن میں آگے اس کی پوری ترتیب آئے گی، جس کو صلاۃ خوف کہا جاتا ہے، اس کے اندر پوری ترتیب اس کی بتائی گئی ہے، تو وہاں اس کی تفصیل ہوگی۔ لیکن یہاں یہ کہ کھڑا ہو کر بندہ جو ہے نماز ادا کرے، اگر کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر سواری کے اوپر کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے تو سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے نماز کو پڑھے اشارے کے ساتھ، رکوع اور سجدہ اشارے کے ساتھ کرے، البتہ سجدے کے اندر تھوڑا زیادہ جو کہ رکوع کی نسبت، تاکہ یہ نماز ہو جائے۔ باقی اس کے اندر یعنی قبلہ کا تعین کرنا ٹھیک ہے، اور سواری گھوم جاتی ہے ادھر ادھر تو گھومنے دے اس کو، اس کی اجازت ہے، لیکن اگر سواری کھڑی ہے، اب ایک تو صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گھوڑے پہ بیٹھا اور میدان جنگ کے اندر جہاد بھی کر رہا ہے، لڑ بھی رہا ہے اور گھوڑا گھوم بھی رہا ہے تو پھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جائے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہوئے سکون کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سواری کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے نماز کے متعلق، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس سے پہلے تم ان احکامات کو جانتے نہیں تھے، یہ علم تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس کے مطابق پھر نماز کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ حالت امن کے اندر نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور اس کے واجبات اور فرائض اور سنت مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ نماز جو العبادات ہے اور تمام عبادات کی سردار ہے، اس نماز کی آپ محافظت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسرے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، اور دوسرے اعمال کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے راستہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نماز کے اوپر محافظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم جو ہمارے بھائی بے نمازی اللہ کریم ان کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے، گھروں کے اندر جو خواتین نمازیں نہیں پڑھتی اللہ پاک کریم ان کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے، اور اللہ کریم ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔